بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. قابل قدر احترام بزرگ اور عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے جتنے احکام مسلمانوں پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائے، ان احکامات میں سب سے بڑا اور عظیم حکم اللہ کی طرف سے جو بندوں کو ملا وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اس کے پہلے جتنے احکام ہمیں ملے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے احکامات کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو زمین میں بھیجتے تھے۔ وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات سنا کر وہ احکام امت کو دیتے تھے۔ لیکن جب نماز دینے کا ارادہ کیا اللہ رب العزت نے، حضرت جبریل امین والی ترتیب کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ جنت کی سواری براق زمین پہ اتاری گئی، حضرات انبیاء کی امامت اللہ کے نبی سے کروائی گئی، ساتوں آسمان پھر جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی۔ اللہ کی زیارت کا شرف دیتے ہوئے بطور تحفہ ایک حبیب نے اپنے محبوب کو نماز عطا کی۔ اب وہ نماز اس امت محمدی کو جو ملی ہے، ان تمام احکامات میں سب سے عظیم، افضل، فضیلت والی چیز نماز ہے۔ اب دیکھیں گے یہ اتنی عظیم کیوں ہے، نماز کی عظمت اتنی کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اس حکم کو نافذ کرنے کے بجائے اس حکم کے لیے خود نبی کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ کیونکہ نماز ایک مکمل حیات ہے، ایک زندگی ہے انسانوں کے لیے۔ جو انسان جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، اس کی پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو یا معاشرے کا وہ حصہ ہو، وہ ساری ٹریننگ اور پریکٹس اس نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز مسلمانوں پر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت پر فرض ہے۔ ایک اصول دیا گیا کہ زندگی کا ہر کام انسان جس طرح نماز کو اس کے وقت پر انجام دیتا ہے، اپنی پرسنل لائف میں، انفرادی لائف میں، اجتماعی زندگی میں بھی انسان کو وقت کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں ایک انسان نمازی تو ہے، 50 سال کا نمازی ہے، مگر اس کے خانگی زندگی کو دیکھیں، اس کے انفرادی زندگی کو دیکھیں، ایک نکاح مسلمانوں کا وقت پہ نہیں ہوتا ہے۔ جو وقت دیا جاتا ہے نکاح میں، اس کے آدھا 1 گھنٹے کے بعد اس کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ وہ نماز سے وہ سبق ابھی تک نہیں ملا گیا ہے۔ انسان کسی کے میٹنگ کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور وہ میٹنگ پہ وقت پہ نہیں پہنچتا ہے، وقت کو ٹال کے پہنچتا ہے، گویا ابھی نماز کا اثر اس کی زندگی میں اترا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو ہم نے وقت پہ فرض کی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت فلاں وقت تک ہے، اس کو ٹال کے اگر پڑھو گے، پوری زندگی کے قضا نمازیں ایک طرف اور ایک زندگی کی ایک نماز جو ادا پہ ہو جاتی ہے وہ ایک طرف، مقابلہ نہیں ہوگا۔ جو وقت کو ٹال کے نمازیں پڑھتا ہے اس کی ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف، اور جو وقت پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ایک طرف۔ اب وقت کا حصول، وقت کو کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اس پر کیسے عمل کریں، ایک نماز کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ دوسرے،
اجتماعیت سکھائی گئی ہے کہ سارے لوگ ایک وقت میں ایک اذان پر مجتمع ہوں، مسجد میں اپنی نماز ادا کریں، ان کا ایک قائد ہو، ان کا ایک امام ہو جو ان سب سے آگے ہو، اسی کی جو ہے وہ قیادت میں، اسی کی امامت کے اندر سارے کے سارے لوگ نماز ادا کریں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک امیر کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہے، اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے جو اس کو بھیڑیے کی طرح اچک لیتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے کوئی امیر نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت نہیں ہے۔ یہ بڑی تعجب اور افسوس کی بات ہے، جس نبی علیہ السلام نے اس امت کو ایک امارت کے تحت میں، ایک اجتماعیت کے تحت میں چھوڑ چلے گئے تھے، اس کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا، بعد میں کرتے کرتے مسلمان جماعتوں اور تنظیموں اور مکتبوں اور الگ الگ جو ہے اداروں میں ایسے بٹ گئے کہ اب پوری جماعتوں کا کوئی ایک مسلمان نہیں ہے، ہر ایک راہ روی کا شکار ہے، جبکہ نماز ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم سب کا ایک امیر ہو، ایک نظام ہو، اسی نظام کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ مگر آج جب ہمارا کوئی امیر نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی نظام بھی نہیں ہے، ہمارے مقصد حیات بھی اس طریقے کا نہیں ہے جو نماز سے ہمیں ملتا ہے۔ اب اس اجتماعیت میں اللہ کے نبی نے ایک اصول دیا کہ یہاں جب صفیں لگے گی، یہاں جو پہلے آتا ہے اسی کا حصہ نماز میں ہوتا ہے۔ پیچھے سے آنے والا کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، وقت کا امیر ہی کیوں نہ ہو، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں پہلے پہنچنے والا اگر فقیر ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، کالا کلوڑا انسان ہے، اللہ کے گھر کے اندر کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس صف میں کسی کی جگہ متعین نہیں ہوگی، یہاں جو پہلے آئے گا اس کو پہلی صف ملے گی۔ حضور نے فرمایا جو پہلی صف میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جو دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک گائے کے قربان کرنے کا ثواب، تیسری صف میں بکری کے قربانی کا ثواب، پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے اس طریقے سے ایک مرغی کا، پھر ایک انڈے کا بھی ثواب۔ امامت نماز کے لیے یہ طریقہ۔ اب یہاں کسی کی صف میں جو ہے جگہ نہیں ہوگی کہ یہ میرا فکس جگہ ہے، نہیں، وقت کا محمود بھی کیوں نہ ہو اور وقت کا ایاز بھی کیوں نہ ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی نہ بندہ ہوگا نہ کوئی بندہ نواز ہوگا۔ یہ اللہ کا در ہے، یہ اللہ کے لیے ہم سجدہ و سجود ہونے کے لیے آئے ہیں، یہاں کسی کی کوئی اوقات نہیں، کوئی گورا ہو کوئی امیر ہو۔ حضور نے فرمایا لیس علی العربی ولا العجمی، کوئی عرب کا ہے کسی عجم پر اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی گورا ہے کسی کالے پر اس کی فضیلت نہیں، کوئی پیسے والا ہے کسی غریب پر اس کی فضیلت نہیں۔ اب نماز میں ہم 5 وقت اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہیں، صف میں ہر ایک کو کندھا ب کندھا لگا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی غریب ہو کہ امیر ہو، کس گھر کا ہو، کوئی اس سے ہم پوچھتا نہیں ہے۔ باہر کی زندگی میں 24 آورس کی لائف میں ہم کسی انسان کو گھٹیا نہ سمجھیں، کوئی پیسے والا ہو کسی غریب کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی خوبصورت ہو کسی بدصورت کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی عرب والا انسان ہو کسی عجم والے کو جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھے۔ اس 5 وقت کی نماز سے ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہر انسان یکساں ہے، برابر ہیں، جیسے صفوں میں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے پوری زندگی کے اندر ان کو ہونا چاہیے۔ اب پھر جب اجتماعیت ہوگی، وقت پر لوگ جمع ہوں گے، ایک امام ہوگا، اس کی قیادت میں، اس کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی۔ اب اس امامت کا کیا اختیار ہے؟ اس امامت کے اختیار کے اندر کوئی مقتدی کسی امام کو پریشر نہیں کر سکتا اس بات پر کہ آپ 2 منٹ میں اپنی نماز کمپلیٹ کریں۔ امام کو اختیار ہے، وہ جو صورت لگانا چاہے وہ لگا لے، پوری دنیا کے انسان اس امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کوئی اف بھی اگر نماز کے بیچ میں کہے گا وہ نماز سے آؤٹ ہو جائے گا۔ امام جب اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ باندھ لیں، سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں، کوئی انسان اگر اور ایکٹ بنتا ہے اور آگے آگے کہتا ہے کہ نہیں آپ چھوٹی نماز کرو، وہ خود نماز سے باہر ہو جائے گا۔ بقیہ لوگوں کی امامت کی نماز، امام کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے پر ہمیں ایک امام کی ماننے پر حضور نے فرمایا جہاں پر بھی تم رہو تمہارا ایک امیر، چاہے وہ کالا انسان ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ تمہارے درمیان کے اندر ایک امیر ہونا چاہیے، جس کی قیادت میں، جس کی رہنمائی میں، جس کے گائیڈنس میں پوری امت کو جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اس نماز کی 5 وقت نماز سے یہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسرا اسی طریقے سے جب امام نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھانے کے دوران اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ سہو ہوتا ہے، کبھی قرآن بھول جاتا ہے، کبھی متشابہات ہوتے ہیں، کبھی 3 رکعت کی نماز 4 ہوتی ہے، کبھی 4 کی 5 ہوتی ہے۔
مگر کوئی بندہ اٹھ کر کے جو ہے امام سے یوں نہیں کہتا کہ تم نے 4 کی جگہ 5 کیوں کیا، بلکہ پیچھے کھڑے رہنے والے لوگوں کو ایک جملہ کہا گیا ہے کہ جب امام غلطی کرے تو تم اللہ اکبر کی آواز لگاؤ پیچھے سے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑھیا کہیے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، امام سمجھ جائے گا ہاں یہاں مجھ سے کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، کچھ مجھ سے بھول ہو رہی ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ساری دنیا گنہگار ہے، امام بھی گنہگار ہے، مقتدی بھی گنہگار ہیں، کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، ہر ایک گناہوں کے اندر لت پت ہوں گے۔ پاک ذات صرف سبحانہ و قدوس کی ذات ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ پاک ہیں۔ اس بات کے ذریعے سے امام متنبہ ہوتا ہے اور 2 سجدے ایکسٹرا کرتا ہے۔ غلطی امام نے کی ہے، پوری دنیا کو جو ہے 2 سجدے ایکسٹرا کرنے پڑیں گے۔ کوئی بندہ یوں نہیں کہے گا کہ غلطی امام آپ کی ہے، میں کیوں 2 سجدے ایکسٹرا کروں، نہیں، تابع داری سکھائی گئی ہے، غلطی ایک انسان کرو، بھگتنا سب کو ہوگا۔ باہر کی لائف میں غلطی کسی ایک سے ہوگی، بھگتنا سب کو پڑتا ہے۔ جسے کسی نے بہت اچھا کہا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج جو معاشرے کا بگاڑ ہے، جس کے اوپر لوگ تقریریں کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، مجلسیں سجا رہے ہیں، سب کا واحد علاج میرے اس چھوٹے سے تجربے پہ یہ کہتا ہے، اور قرآن اور حدیث سے کہتی ہے، انسان کو سماج کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، سماج کو نمازی بناؤ، سماج خود بخود سدھر جائے گا۔ سدھار صرف نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز بے حیائی سے، جتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، جتنی بد نظریاں ہو رہی ہیں، جتنے جو ہے وہ جس طریقے کے بے حیائی کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کے روک تھام کا سد باب کا واحد علاج کہ اس کو نمازی بنایا جائے۔ منکرات سے جو گناہ ہو رہے ہیں، منکر میں سب آ گیا، سود آ گیا، انٹرسٹ آ گیا، شادی بیاہوں کی جو ہے خرچے آ گئے، منگنیاں آ گئی، اور مہندی اور جو ہے ہلدی کے نام پر کھانے آ گئے، الگ الگ قسم کے جو ہم نے شریعتیں اپنے مطابق بنا رکھی ہیں، وہ سب کے سب منکرات میں آ گئے۔ ایک انسان نمازی بنے گا، منکرات خود بخود چھوڑے گا۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، معاشرہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، سدھار کیوں نہیں ہے؟ وہ نماز دراصل ایک رسم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک رسم ہے، ہر زندگی میں ہم نے رسومات ادا کیے، نماز بھی جو ہے 5 ٹائم ایک رسم پہ پڑھ رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے، جس کو ابھی ہم ذکر کریں گے۔ آگے دیکھیں، اجتماعیت نماز میں مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین قائم ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا دین ہی نہیں۔ من اقام الصلاۃ، جس نے نماز کی اقامت کی، یہاں نماز پڑھنے نہیں کہہ رہے، نماز کی اقامت یہ سارے اصولوں کے ساتھ ہے، اس نے نماز قائم کی۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اندازہ کریں معاشرے کے اندر 500 گھر ہوتے ہیں ایک مسجد کے سراؤنڈنگ میں، کم و بیش۔ ایک فرد ایک گھر سے اگر 2 افراد مانے جائے تو 1000 افراد ہوتے ہیں ایک مسجد کے احاطے کے اندر، مگر نماز کے لیے فجر کی نماز میں گن کے کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں۔ پورا محلہ قبرستان کی طرح سو رہا ہوتا ہے۔ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ عشاء کی نماز میں دیکھو مسجدیں خالی ہیں، جمعہ میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں جتنے ہونے چاہیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا 50% سے زیادہ حصہ وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے کا مسلمان ہونا اور کافر ہونا، ایک بندہ مسلمان ہے، ایک بندہ کافر ہے، فرق کیا چیز سے ہوگا؟ نماز۔ معلوم ہوا کہ نام عبداللہ ہے مگر بے نمازی اور کافر ہے، حدیث کی روح سے۔ ایک انسان کا نام فاطمہ ہے، ایک عورت کا نام فاطمہ، بے نمازی ہے، اصل میں وہ کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ آئیڈینٹی کارڈ میں مسلم ہو، راشن کارڈ اور آدھار کارڈ میں نام مسلمان ہونے سے جنت نہیں ملے گی۔ وہ کسی گورنمنٹ کی جنت نہیں ہے کہ نام مسلمان رکھ لیا تو جنت ملے گی، وہاں تو اللہ کے بعد اتھینٹک ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان جدا کرنے والی چیز نماز ہے، جو بندہ بیچ میں اس کی نماز نہیں ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی آج کے دور میں بھی مسجدیں ویران اور خالی ہیں۔ اب جو پڑھ رہے ہیں ان کی حالت پر تھوڑا ہم ڈسکس کریں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ 5 طریقے کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 متہاون فی الصلاۃ، پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں متہاون فی الصلاۃ کہتے ہیں اس کو عربی میں، نماز میں سستی کرنے والے۔
نماز کو تو آ رہے ہیں 5 وقت میں، مگر ان بندوں کو، ان نمازیوں کو خود پتہ نہیں کہ رکعتیں کتنی ہو رہی ہیں امام کی، امام کون سی صورت پڑھ رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، بس کھڑا تو ہو رہا ہے نماز میں، صفوں میں تو دکھ رہا ہے، مگر ذہن کہیں اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں ایک اعلان کیا قرآن میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ بربادی کا لفظ اللہ نے کہا، ویل کہتے ہیں، دوسری تفسیر ویل جہنم کے اندر ایک حصہ ہے، 7 حصے ہیں جہنم کے الگ الگ، ویل جہنم کا ایک نچلا حصہ ہے جہاں پہ یہ بے نمازی ان کو سزا دی جائے گی۔ ایک تفسیر وہ کی گئی ہے، ایک تفسیر لفظی ترجمے فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، دیر سے پڑھ لیں گے، اس کو کہتے ہیں متہاون فی الصلاۃ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اسی نمازوں سے کچھ ہوگا نہیں اسی نمازوں سے سوائے عذاب کے۔ دوسرا نمبر آتا ہے نمازیوں کا متعاقب فی الصلاۃ، نماز بھی پڑھے گا مگر اس کو سزا دی جائے گی، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس نماز پر اس کو سزا دی جائے گی۔ قرآن کے اندر کہا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نمازی کو اس کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کو سزا دی جا رہی ہے نماز پڑھنے پر، اس لیے کہ وہ نماز کے مذاق کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے، نماز اس کو متعاقب فی الصلاۃ، نماز پڑھنے والا ہے مگر نماز کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے مأجور معفو عنہ فی الصلاۃ، ایک تیسرا نمبر معفو عنہ فی الصلاۃ، ایک بندہ ہے نماز میں کوشش کرتا ہے اپنے دھیان کو جمانے کی، صحیح طریقے نماز پڑھنے کی، اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی، یہ اللہ سے بات چیت ہے، ایک نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بات چیت، یہاں کوئی نہیں، کوئی پیغمبر بیچ میں نہیں، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں، کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ طریقہ نماز کے اندر دیا گیا ہے۔ اب جس بادشاہ، جس اللہ کے سامنے، جس آقا کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور یہ کہیں اور گھوم رہا ہے، کہیں اپنے بزنس میں، کہیں گھر میں ہے، کہیں اور ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے نماز میں آ کر، اسی کے گھر میں آ کے اسی کا دھیان ہی نہیں ہے نماز میں۔ مگر ایک بندہ کوشش کرتا ہے اپنی نماز کو درست کرنے کی، اس کو کہا گیا معفو عنہ، ثواب تو نہیں ملے گا اس کو، مگر ایک اس کی کوشش کی وجہ سے جو غلطیاں اس سے ہو رہی ہیں وہ اس کو معاف کر دی جائے گی۔ اب ہم سب بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے ان کیٹیگری میں ہم کس کیٹیگری کے لیول کے لوگ ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانکے۔ تیسرے نمبر پہ ثواب تو نہیں مل رہا ہے مگر اس کی جو غلطیاں ہیں سزا کے بجائے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر چوتھا جو درجہ ہے وہ معجور فی الصلاۃ، اس کو اب اجر دیا جائے گا نماز میں۔ اب اس نے کیا کیا، وضو سے لے کر کے سلام کے ختم ہونے تک اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، کوشش کر رہا ہے، قرآن بھی صحیح پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود بھی صحیح کر رہا ہے، ہر چیز اس کا صحیح ہے، اس کے بعد اس کو اجر دیا جائے گا نماز میں۔ یہ چوتھا نمبر ہے معجور فی الصلاۃ، اس کو اس کی نماز میں اجر دیا جائے گا۔ پانچواں آتا ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہ پھر پانچواں مرحلہ سب سے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون ہی نماز میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری بات کہی، منافق کو اور مسلمان کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے سمجھو وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، جس کا دل بازار میں لگتا ہے سمجھو وہ منافق ہے۔ حضور کا فارمولہ دیا ہے اللہ کے نبی نے۔ اذان ہو گئی، انسان کا دل مان نہیں رہا ہے اپنے بزنس میں، بند کر رہا ہے، مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، جا کے مسجد میں اس کو سکون لگ رہا ہے، پھر نکلتا ہے کہ پھر اذان ہوتی ہے، پھر مسجد میں بھاگتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور ایک صاحب ہے، اذان ہوتا ہے اس کو بوجھ ہوتا ہے، پھر ٹائم ہو گیا، پھر دکان بند کرنا پڑے گا، یا پھر جانا، ایسے لوگ تو کوئی بیدار دی نہیں ہو تو نماز کو ہی نہیں جاتے، دکانوں پہ لگے ہوئے، وہ منافق ہیں۔ نام اور حلیہ اور داڑھی اور جبہ تو مسلمان کا ہوگا مگر اندر اس کا دل منافق ہے، وہ ایمان، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو نماز اتنی جاندار چیز کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے بنائی کہ نماز ہی کی پریکٹس پر ہمارا پورا دین ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ پورا دین کی اقامت اس نماز پر۔ آگے دیکھیں گے حدیث سے کیا کہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہوتے ہیں۔ آدمی فجر سے نکلا کاروبار میں، ظہر تک نہ جانے کبھی غیبت کے گناہ، کبھی چغل خوریاں کی، کبھی بد نگاہی کے، سارے گناہ ہوئے ہیں، آ کے ظہر ادا کر دی صحیح طریقے پر، اس کے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی ایک معراج ہے، نماز مومن کے لیے ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔
نماز قبر کے عذاب کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکتیں دلاتی ہے۔ اتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں، سارے مسائل کا حل اللہ کے نبی نے نماز ہی میں دیا ہے۔ جو انسان نمازی ہے اس کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی وہ حالت یہ تھی کہ موت سے پہلے بھی وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے کچھ دیر بات کریں پھر ہمیں موت آئے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو جب ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا، اور یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ صحابی ہیں جن کو شہید کر دیے جانے کے بعد، سولی پہ لٹکا دیے جانے کے بعد 40 دن تک ان کی باڈی جو ہے وہ لٹکتی تھی، وہاں ان کو اتارا نہیں جاتا تھا۔ اتنے بڑے صحابی جب ان کو شہید کرنے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو اس وقت پوچھا گیا کہ تمہاری آخری تمنا اور خواہش کیا ہے؟ کہا کہ کیا ہو سکتی ہے، میں میرے اللہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیا ہاتھ، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو اور دل چاہ رہا تھا کہ میں میرے اللہ سے بات کروں، مگر تم سمجھو گے کہ میں اپنی موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز شارٹ کر دیا، اب چڑھائیے پھانسی کے پھندے پہ، کوئی دقت نہیں۔ انسان کا دل نہیں لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض ہے، کاروبار کا جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے، آئیے 2 رکعت اللہ کے بعد سکون سے نماز پڑھ کے درد جو ہے وہ سنائیے اللہ کو، اللہ دور کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بیماری دور نہیں کرتا، کوئی بینک کسی کے جو ہے وہ زندگی کو سدھار نہیں سکتی، سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ اس کے دربار میں آ کر کے اس کے سامنے سر و سجود ہو جانا، نماز پڑھنا، یہ سارے مسائل کا جو ہے اس کے اندر حل ہے۔ اب پھر ہمارے معاشرتی زندگی کو دیکھیں، ایک نمازی انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک نمازی انسان کبھی بے حیائی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ٹریننگ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ یا مسجد میں بلا کے دے رہے ہیں۔ پھر بھی انسان اگر جھوٹا ہے، پھر بھی خیانت دار ہے، پھر بھی چوری کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے ایسی زندگی کے اس کے حالات ہیں، پھر بھی سود کھا رہا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہے، ابھی نماز اس کے اندر نہیں اتری ہے۔ وہ ان لائن کی نماز جو شروع میں 3 لوگوں کے بتایا گیا، متعاون فی الصلاۃ، معاقب فی الصلاۃ، جس کو سزا دی جائے گی وہ نمازی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکے گا۔ ایک نمازی ہے اور پھر بے حیا بن جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک نمازی ہے اور پھر سود کے کاروبار کے اندر لگ جائے۔ دیکھیے یہ ایک حاجی صاحب ہیں، ایک نمازی صاحب ہیں، مگر گھر بنا دیا انہوں نے، ہوم لون ان کے اوپر ہے، پورا کے پورا در و دیوار ایک اینٹ حرام کی ہے اس کی، کوئی بھی فتویٰ دے کبھی حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک گر بتا دوں اسلام کا، 2 ہی راستے ہیں اسلام میں حلت و حرمت کے بارے میں۔ کسی صاحب سے پوچھے تو یہ پوچھے اس کام کو میں کروں یا نہ کروں، یہ فلاں کھانا میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس ختم۔ بیچ کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ مستحب ہے، وہ یہ کچھ چکر نہیں چاہیے ہمیں۔ صاحب یہ بتائیے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسلام ہمیں کیا کام دیتا ہے، یہ کروں نہیں کروں، یہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، 2 ہی بات، یا تو کھاؤں یا تو مت کھاؤں۔ لوگوں نے کیا کیا ہے اسلام میں ہیلے بہانے نکال کے، نہیں وہ بہت مجبور ہے تو ہوم لون لے لے، وہ کار لون، ہوم لون، بزنس لون، ہر طریقے، ایجوکیشن لون، ہر لون حرام ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حلال ہونے کی کوئی درستگی کوئی بتا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، جس کو نبی نے حرام کیا ہو، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی در و دیوار، اس کے گالیچے، اس کے ہر چیز حرام کی۔ شادیوں میں کھانے لوگ جا کے کھا کے آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی پہ اتنا ظلم، اس کے لڑکی کے باپ پہ اتنا ظلم، کہاں سے کھلائے گا 500,000 لوگوں کو؟ نکالا 5 لاکھ روپے لون سے اور کھلا دیا۔ امام سے لے کے مقتدی تک سارے لوگ جو ہے کھانا ہڑپ کر کے آ گئے ایک شادی میں، پتہ ہی نہیں کہ لون کا کھانا تھا کہ کیا چیز کا کھانا تھا۔ ایک نقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن کی مقبول عبادتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ پیٹ بھر کے 100 نقمے دبائے ہو تو ایک ٹائم کے کھانے کا یہ حال ہے، ہفتے میں ایک شادی کی اور جو ہے ولیموں کی اور منگنیوں کی اور چھٹیوں کی اور ایسی دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ نماز کے اندر جو انسان نمازی ہے وہ کبھی حرام نہیں کھا سکتا، کبھی وہ بے حیائی۔ پھر نماز میں ٹریننگ دی گئی ہے، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ سامنے رکھا کرے۔ نماز میں کہا گیا ہے کسی بھی امام کے نزدیک ہو، کہاں دیکھنا ہے صاحب؟ آگے نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا اپنے سجدے کی جگہ پہ۔ جتنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نیچے، باہر کی دنیا میں بھی، بازاروں میں ہو، گھروں میں ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ نماز سے ٹریننگ کہ اپنی نگاہیں کبھی اپنے سر سے اوپر نہ ہو، دوسروں کے عیوب پہ نہیں، اپنے سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اور پھر نماز سے سب سے بڑا جو عمل جو کہا گیا ہے وہ کبر، تکبر، ایگو، اس کو مارنے کی پریکٹس 5 ٹائم نماز میں انسان کو کروائی جاتی ہے کہ سب سے عمدہ چیز اللہ نے پیشانی اور یہ ناک اور پیشانی بنائی ہے، یہ کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتی، نبی کے سامنے بھی نہیں جھکے گی، کسی فرشتے کے سامنے بھی نہیں جھکے گی۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی صرف اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے جھکے گی۔ اب جب ہم اللہ کے سامنے جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اپنا کبر اور غرور نماز کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے،
یہ پیشانیاں اور یہ ناک ہم نے اللہ کے لیے جھکا دی ہے. اب اس کے بندوں کے ساتھ رحمداری کا معاملہ. دنیا کی لائف کے اندر ہمارے زندگی میں کبھی تکبر، کبھی کبر، کبھی ایگو، میں نہیں. یہاں پہ جیسے ہم اللہ کے دربار میں جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، پوری زندگی کے اندر ایک جھکاؤ انسان کی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے. اکرام ہم یہاں کرتے ہیں. کوئی بوڑھے ہیں ان کو ہم کرسی دیتے ہیں، کوئی اور صاحب ہیں ان کو ہم جگہ دیتے ہیں، کوئی عالم آئے ہم ان کو جو ہے وہ اکرام کرتے ہیں. یہ جو نماز کے اندر ہم اکرام کر رہے ہیں، پوری زندگی کے اندر ہم بوڑھوں کا اکرام نماز کے ذریعے سے. ایک صاحب نمازی ہیں اور کسی بوڑھے کو گالی دیتے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے. وہ نمازی ہیں جو شروع کے 3 کیٹیگری کے نمازی ہیں. نماز 50 سال سے کوئی بندہ پڑھے، پھر اس کی زبان اچھی نہ ہو، زبان میں گالی ہو اور گندگیاں ہو، وہ نمازی کہاں ہے؟ ایک نمازی ہو 50 سال کا، کسی بوڑھے کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کی سفید داڑھی اور سر کے سفید بالوں کا خیال نہ ہو، نمازی نہیں ہے. بچوں پہ رحم نہ کرتا ہو، علماء کی قدر نہ کرتا ہو، وہ نمازی نہیں ہے. ہر چیز کی میرے دوستو ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے. اتنا زیادہ اس کے اندر اور بولا جا سکتا ہے جو قرآن کی آیات سے ہی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا صرف عمل نماز اگر درست ہو، پوری دنیا کی زندگی صحیح ہو جائے گی. پوری دنیا کی کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہمیں یہاں سکھایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ایک اچھے کپڑے پہنتے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے تو جو ہے وہ اچھے کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. باہر کی دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنے آپ کو اچھا رکھیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں. باہر کی زندگی میں بھی پاکی صفائی. نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے. ناپاک ہے تو غسل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. باہر کی زندگی میں بھی طہارت ہمارے لیے ضروری ہے. جیسا ہم نماز کے وقت میں کسی صاحب سے کہوں صاحب نماز پڑھو، نہیں میرے کو پاکی نہیں ہے. ایک مسلمان ناپاک گھومے، بتائیے برکتیں کہاں سے آئیں گی زندگی میں؟ ناپاک کھڑے ہیں اپنی دکانوں میں، ناپاک تجارتوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. نماز زندگی کے اندر نہیں ہے. پھر انسان کا کوئی کئی تعویذ لے کے آ جائے اور کوئی ملا اور کوئی بابا جو ہے وہ بدلنا چاہے، معاشرے کو کبھی بدل نہیں سکتا. کسی کی تعویذوں سے برکتیں نہیں آتی، کسی کی دعاؤں سے برکتیں نہیں آتی. انسان کے اپنے عمل سے برکت آتی ہے، انسان کے اپنے عمل سے بے برکتی آتی ہے. میں اچھا ہوں، میرے حالات سے اچھا ہوں. میں بگڑا ہوا ہوں، میرے کرتوت سے میں بگڑا ہوا ہوں. کسی کی تعویذیں نہ مجھے بناتی ہیں، نہ کسی کی تعویذیں مجھے بگاڑتی ہیں. معاشرہ ڈیپینڈ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا کنیکشن میرے اللہ کے ساتھ ہے. تو نماز میرے دوستو ایک زندہ جاوید عمل ہے. صحابہ نے اپنے بچوں کو زندہ کروایا. مرا ہوا بچہ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے مانگا ہے، بچہ زندہ ہو گیا. حالات اب سے ابتر تھے، نماز کے ذریعے سے وہ معاملے ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہوں گے. آپ کو خنجر گھسیڑ دیا گیا نماز کی حالت میں. وہ نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، درد اتنا ہوتا تھا چیخ جاتے تھے. آخرکار یوں کہا، 2 صحابی کے واقعات کہا کہ ہم نماز پڑھے تو پیچھے سے نکال لینا. جب نماز میں کھڑے ہو گئے پیچھے سے کھینچ لیا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور بعد میں پوچھا کہ نکل گیا. یعنی کہ اندازہ کریں کہ جو بندہ بغیر نماز میں وہ تیر نہیں نکلوا سکتا، اتنا درد اور اتنا اندر گھسیڑ چکا ہے وہ تیر. حالت نماز میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تیر ان کے اس میں سے نکل چکا ہے. اندازہ کریں کیا غرق ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں. اللہ سامنے ہوتا ہے. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ نماز بندہ آدھا پڑھتا ہے، آدھا اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ بندہ جو میرے لیے نماز پڑھتا ہے نصف لی و نصف اللہ، آدھا میرے لیے اور آدھا بندے کے لیے. صرف ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نماز تو نہیں پڑھتا مگر اللہ نماز کے ہر بندے کا جواب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 1-2 آیتیں سن لیں. اللہ اکبر کہہ کے پوری دنیا کو پیچھے ڈال کے وہ کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے. ہاتھ باندھتا ہے، اب ہر چیز حرام، حلال بھی حرام، نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ بازو والوں کا نکمہ. ہاں اس میں یہ بھی بات کہ نماز کے اندر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، بازو میں جو ہے وہ نماز میں اگر اٹک گئے اور بازو میں کوئی بے نمازی جو نماز میں نہیں تھا وہاں سے نکمہ بھی دے دیا صحیح ہو، نکمہ نہیں لیا جا سکتا. باہر کا اگر نکمہ لیا اس نے امام نے یا اپنے مقتدی نے کانوں سے، اس کی نماز فاسد ہو جائے. ایسی دنیا کی زندگی میں اپنے کانوں کو پابند کرنا ہے ہمیں. گانے سن رہے ہیں لے رات و دن جو ہے وہ پکچرز چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں. آج کل تو موبائل ٹی وی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. لوگ پہلے فتوے دیتے تھے ان کے گھر میں ٹی وی ہے، ان کے گھر میں جو ہے وہ یہ ہے. آج تو ہر مسلمان بندہ بندی کے ہاتھ میں ٹی وی، بلکہ ہر چیز اس کے من چاہی موبائل کے ذریعے گانے سن رہے ہیں. ایک آدمی نمازی اور گانے سنے.
سوچو ذرا، ایک آدمی نمازی بھی ہے اور یہاں پریکٹس کر رہے ہیں کہ وہی قرآن جہاں اٹکنے پر کوئی نقمہ دے تو نماز میں نقمہ ہم باہر کا انسان کا نہیں لے سکتے. اتنی خطرناک پریکٹس کرائی گئی ہے. اور وہاں جا کر کے انسان اپنے کانوں کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت، باہر آنکھوں کی حفاظت نہیں، یہاں دل کی حفاظت. دل کہیں اور بھٹک جائے گا، اس کو لا کے پھر اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. کہیں بھٹکنا نہیں، یہاں جمع ہو جائے. اور پھر ہم باہر کی دنیا کے اندر ہمارا نفس ہم میں قابو نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے رب دو جہاں کے مالک، ساری ستائش اور حمد تیرے لیے. اللہ تعالیٰ خاموش سنتے نہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں دیکھو حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. اللہ ہی کو کہہ رہا ہے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھیے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایک ایک آیت کا جواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بن کر کے دیتے ہیں. جب یہ جنت مانگتا ہے جنت دیتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ سے اسے بچاتے ہیں، رزق مانگتا ہے رزق دیکھتے ہیں، اولاد مانگتا ہے اولاد. ہر چیز جب اللہ دے رہے ہیں، بیماری، تجارت، بزنس، حیاداری، منکرات سے بچنا، ہر چیز کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے نماز میں جب دی ہے، پھر باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے اس کو پوری عبادتوں کی ماں کہتے ہیں. اس کو پوری عبادتوں کی ماں نماز. جس کی نماز اچھی اس کا دین اچھا، جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا دین اچھا نہیں ہے. تو معاشرے کو سدھارنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کو نمازی بناؤ، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.